الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی وہ کام ہے جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو، لیکن معجزات میں کچھ معجزات ایسے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات ایسے عطا فرمائے گئے ہیں کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو بھی عطا نہ ہوئے۔ ان عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج والا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد حرام یا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر عرش معلیٰ تک کا ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ یہ معجزہ اس لیے عطا فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے اور مختلف طرح کے ہتھ کنڈوں سے
حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بدنام کرتے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزت اور وقار، مقام اور مرتبہ معاشرے میں باقی نہ رہے، اور لوگ آپ کو باکمال شخصیت نہ سمجھیں۔ کئی ہتھ کنڈے مشرکین مکہ نے اختیار کیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا۔ آپ کا نام نامی حضرت محمد تھا، مشرکین مکہ نعوذ باللہ مذمم کہتے تھے۔ آپ دنیا میں پائے جانے والے ادیان میں اعلیٰ دین دین حنیف پر تھے۔ مشرکین مکہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے صحابی کہا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی عموماً فرماتے تو مشرکین مکہ اس کا الٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، یہاں تک کہ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں۔ جب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو کئی طریقے سے ستایا گیا اور آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں اور طرح طرح کی تکلیف دی گئی، اس کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پہ بہت صدمہ ہوا۔ اللہ پاک نے معراج جیسا عظیم معجزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عطا فرمایا کہ آپ کو حوصلہ دیا جائے، تاکہ دین کی دعوت کا کام آپ مزید استقامت کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ تو مشرکین مکہ آپ کے حوصلہ کو توڑتے تھے، اللہ رب العزت نے معراج والا معجزہ آپ کو عطا فرما کے آپ کے حوصلے کو بلند فرمایا۔ دیکھنے کو معراج ایک معجزہ ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر کئی معجزات چھپے ہوئے ہیں، کئی کمالات چھپے ہوئے ہیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے حق میں وقت کو سٹاپ فرما دیتے ہیں، وقت کو روک دیتے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ سے ملک شام مسجد اقصی تک کا سفر فرماتے ہیں، مسجد اقصی سے آسمان و عرش معلیٰ تک کی سیر فرماتے ہیں، لیکن رات ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ کے حق میں اللہ رب العزت نے وقت کو سٹاپ فرما دیا، روک دیا۔ یہ بھی آپ کا عظیم الشان معجزہ اور آپ کا کمال ہے۔
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रफ़ीक सफ़र भी वो अता फरमाया जो फरिश्तों में अपनी मिसाल आप था, यानी हज़रत जिब्रील अमीन। साबका अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से किसी नबी को भी हज़रत जिब्रील अमीन की इतनी रफ़ाकत नहीं मिली जितनी कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। इस अजीम शान सफर में हज़रत जिब्रील अमीन आपके साथ थे। इसके अलावा भी हज़रत जिब्रील अमीन आपसे बहुत वक़्त के लिए मुलाकात फरमाते थे, तवील वक़्त के लिए। एक रिवायत में आता है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुझसे कुरान करीम का दौर करने के लिए आते हैं। तो ये रफ़ाकत की आज़ीम मिसालें हैं और ये हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पे रवाना होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक ऐसी सवारी अता फरमाते हैं कि वो सवारी आज तक किसी को अता नहीं की गई और ना आपके बाद किसी को अता की गई। उस सवारी को बुराक कहा जाता है। सवारी बेमिसाल थी। उसकी शान ये थी कि जहां उसकी नजर पड़ती तो वहां उसका कदम होता। ऐसी तेज रफ्तार सवारी थी। ऐसी अजीम शान सवारी इसलिए मेराज के सफर में लाई गई कि सवार अजीम शान था। तो सवार अजीम शान था तो सवारी का इंतखाब भी अजीम शान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सफर में आपको बहुत से कमालात से नवाजा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफर शुरू फरमाते हैं, बुराक पे सवार होते हैं। तो इस सफर के दौरान वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जगह पे स्टॉप फरमाते हैं। बहुत सी मुकद्दस जगह आती हैं। हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां की ज़ियारत करते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन जो रफ़ी के सफ़र थे, इस सफ़र पर जहां मुकद्दस जगह आती है तो आप बुराक को रुकने के लिए कहते और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल फरमाते ये कौन सी जगह है। तो हज़रत जिब्रील अमीन उस मुकद्दस जगह का नाम लेते तो आप वहां पर 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाते। नेमतों के मिलने पर शुक्र जरूरी है और हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हस्ती थी। जो भी मुकद्दस जगह आती तो आप फरमाते कि मैं यहां रुके जरा नमाज पढ़ लूं। चुनांचे सफर पर रवाना हुए, मुख्तलिफ जगह पर स्टॉप हुआ, मदीना तैयबा आया। हज़रत जिब्रील अमीन सवारी के साथ रुकते हैं तो आप फरमाते कौन सी जगह है।
حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یثرب ہے وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا رکو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ سفر کے دوران حضرت جبریل امین ایک اور مقام پہ رکتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یہ کوہ طور ہے۔ فرمایا بابرکت جگہ ہے، رکو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو۔ حضرت جبریل امین ایک اور جگہ پر روکتے ہیں، سواری کو پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، ناصرہ گلیل کا علاقہ۔ فرمایا رکو یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہ پر رکتے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ تو ایک ہی سفر میں اتنی جگہوں پر آپ کا نماز کا ادا کرنا یہ عبودیت کا اظہار ہے، عبدیت کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے کمالات پہ آگے جا رہا ہے اور کمالات کی سیڑھی چڑھ رہا ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عبد ہیں کہ مقام عبدیت پر فائز ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کو کوئی خوبی کوئی انعام مل جائے کوئی نعمت مل جائے تو اس پہ اکڑتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران بھی اللہ کی عبادت کرتے گئے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے گئے ہیں۔ یہ کمالات عبدیت میں سے ایک بڑا کمال ہے۔ جہاں بھی آپ رک کے اپنے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی ہے مسجد اقصی میں۔ حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اور آپ کے سمیت تمام انبیاء جمع ہیں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ نماز پڑھائیں۔ یہ بھی نماز پڑھائی اور تمام انبیاء علیہ السلام کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی کمالات میں سے ایک کمال ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ یہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، تو 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی ہے، اس سے کم نماز ادا نہیں فرمائی، حالانکہ سفر لمبا تھا اور وقت مختصر تھا، اور مختصر وقت کا اور لمبے سفر کا تقاضا یہ کہ آدمی مختصر نماز پڑھے۔ تو اگر 2 رکعت سے مختصر بھی کوئی نماز ہوتی تو آپ اس کو ادا فرماتے، 1 رکعت نماز ادا کر لیتے۔ 1 رکعت نماز تھی نہیں اس لیے آپ نے ادا بھی نہیں کی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں 1 رکعت نماز وتر ہے، ان کو چاہیے کہ آپ نے نظریے کی اصلاح کریں۔ اگر 1 رکعت نماز ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مصروفیت کے سفر میں، اس لمبے سفر میں کم از کم 1 رکعت نماز ادا فرماتے، چونکہ سفر لمبا تھا، وقت تھوڑا تھا۔ لیکن ہر جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے، اس سے معلوم ہے کہ 2 رکعت سے کم نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ بھی عجیب ہیں جو کہتے ہیں وتر 1 ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نفلوں میں تم 1 کے قائل نہیں ہو، سنتوں میں تم کسی 1 سنت کے قائل نہیں ہو، وتروں میں 1 وتر کی بات کہاں سے آ گئی؟ 1 رکعت جو ہے وہ نماز ہوتی نہیں ہے، کم از کم نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے سفر میں بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ آپ ملک شام میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، تو آپ وہاں سے گزرے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور آپ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔
یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے کشف کے ذریعے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، انبیاء علیہ السلام زندہ اپنی قبر میں نماز پڑھنا چاہے تو بطور تلفظ کے ادا فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف بخشا۔ آپ نے نماز پڑھائی ہے، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو جہاں آپ کو اللہ رب العزت نے کئی القابات عطا فرمائے تھے، جہاں آپ سید الانبیاء تھے، معراج کی رات آپ نے امام الانبیاء کا لقب بھی پایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھا کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر شروع فرماتے ہیں تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی ان کمالات میں سے ایک کمال ہے جو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا خاص طور پر ذکر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، اللہ رب العزت سے ملاقات فرمائی ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے کیا باتیں ہوئی ہیں، ہر مومن اس کو جاننے کا خواہش مند تھا۔ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پہ نماز کو فرض فرمایا، 5 وقتی نماز فرض ہوئی ہے، اور نماز کے قاعدہ کے اندر جو اتحیات ہے، یہ اتحیات وہی راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی ہیں۔ راز کی باتیں بڑے سے ملے، ملاقات ہو تو چھوٹوں کی خواہش ہوتی ہے پتہ چلے وہ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان باتوں کو تمام لوگوں کے لیے عام فرما دیا تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی عطائیں کیا تھی۔ آپ گئے اور آپ نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ ہر قسم کی خوبیاں، ہر قسم کی عبادتیں، ہر قسم کی تعریفیں، قولی فعلی جانی مالی بدنی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب یوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارگاہ الہی میں رب تعالیٰ کی ذات سے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلامتی کا ذکر آیا اور رب تعالیٰ کی رب تعالیٰ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کے نیک بندوں کو نہ بھولے اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر بھی۔ حضرت جبریل امین نے جب یہ گفتگو سنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، تو پھر حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات عطا فرمائے۔
کمالات میں سے ایک کمال یہ جو گفتگو ہوئی یہ نماز کے اندر ہر آپ کا امتی دن میں کئی مرتبہ اس کو دہراتا ہے. یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، آپ کی شان ہے. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان الفاظ کو ہر مسلمان نماز کے اندر متعدد مرتبہ ہر روز دہراتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے فرمایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہاں پر ایک بات چلتی ہے کہ کیا ان آنکھوں سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے رب تعالیٰ کو دیکھا؟ تو اس سلسلے میں روایات مختلف آئی ہیں اور روایات میں تطبیق ممکن ہے، اور اس میں راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات واقعی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. دنیا کے اندر ان ظاہری آنکھوں سے کوئی اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو اس طرح حالت بیداری میں نہیں دیکھ سکتا. قرآن کریم میں ارشاد لا تدرک الابصار ویدرک الابصار، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دے سکتی، ویدرک الابصار، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. رب تعالیٰ کی ذات تو ہمیں دیکھتی ہے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر ان ظاہری آنکھوں سے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک فرماتا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. جب اصرار فرمایا تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تجلی کا ظہور فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ فرما سکے اور بے ہوش ہو گئے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے اور آپ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان اپنی زیارت کروائی ہے. یہ آپ کے خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے وسلم فرمایا رب تعالیٰ کی ذات تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ ہے کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا. رب تعالیٰ کی ذات اقدس لا محدود ذات ہے، خیر محدود ذات ہے. کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد بتا سکتے ہیں کہ اس کا قد کاٹ کتنا ہے، اس کا وجود کتنا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا ناک کتنا ہے. یہ اعضاء رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس سے پاک ہے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس لامحدود ذات ہے، تو وہاں احاطہ کی نفی ہے. تو باہر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تب آپ ملاقات کر کے تشریف لائے. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے نماز فرض فرمائی کہ آپ کی امت پر دن رات میں 50 نماز فرض ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمانوں پہ، تو تذکرہ فرمایا کہ اللہ پاک نے امت پر 5 نماز فرض فرمائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر تو بہت کم تھی، وہ ادا نہ کر سکی، اتنی تعداد میں آپ کی امت کیسے ادا کرے گی؟ سفارش فرما لیں اور نمازیں کم کرا لیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نمازیں کم ہوتی گئیں. متعدد مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ نمازیں 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مزید کام فرمایا اب نہیں، مجھے اب شرم آتی، اب میں نہیں جاؤں گا. رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھی اعلان فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن ثواب 50 کا ملے گا. یہ اللہ پاک کا فضل ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ کی ذات اقدس کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں.
ایک نعمت یہ عطا فرمائی ہے کہ نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ تو امتیوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ رب العزت نے معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر بار بار کہتے ہیں اللہ پاک سے سفارش کروا کے آؤ، کم کروا کے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کروا کے آتے ہیں، پھر پوچھتے کتنی رہ گئی، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں کتنی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں یہ اپنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا پسند کر رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کو فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھ کر زیارت کر تشریف لائے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا جی چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکوں، کہ خود تو میں رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو نہیں دیکھ سکا، لیکن اس شخصیت کو بار بار دیکھتا رہوں جو رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھ کے آ رہی ہے۔ تو آپ کو مزہ آ رہا تھا، اس لیے بار بار چاہتے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار گفتگو ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کمالات عطا فرمائے معراج کی رات۔ ایک یہ بھی تھا کہ جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، جنت کی سیر فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، فرمایا آ کر کہ میں نے اے عمر آپ کا وہ محل بھی دیکھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو جنت میں عطا فرمانا ہے۔ تو جنت کی سیر بھی فرمائی اور دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ یہاں بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ دوزخ کا مشاہدہ آپ نے کیسے فرمایا؟ آپ تو آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، جنت تو بلا شبہ آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن دوزخ تو جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ تو گئے آپ آسمان پہ تھے، جبکہ مشاہدہ آپ نے فرمایا دوزخ کا آسمانوں پہ ہوتے ہوئے جو کہ ہے زمینوں کے نیچے۔ یہ کیسے ہوا؟ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس موقع پر جہاں اور بہت سارے آپ پر انعامات فرمائے، ایک انعام یہ فرمائے آپ کو کشف کے ذریعے سے پردے ہٹا دیے گئے تھے آپ آسمانوں پر، لیکن جو ہے وہ دوزخ آپ کو آسمانوں پر ہی دکھا دی گئی۔ مشاہدہ فرمایا، اسے کشف کہتے ہیں، کوئی چیز سامنے ہو جائے اور پردے ہٹا دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا مشاہدہ کروایا، آپ نے دوزخ کو دیکھا، وہ پردے سارے کے سارے ہٹا دیے گئے تھے، حالانکہ آپ آسمانوں پر تھے، دوزخ جو ہے وہ تو 7 زمینوں کے نیچے ہے، لیکن پردے ہٹا دیے گئے۔ کشف کے ذریعے رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا، آپ نے دوزخیوں کو دوزخ کے اندر جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے کہ اللہ پاک نے جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ آ کر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ راتوں رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کی سیر اور رب تعالیٰ سے ملاقات کر آیا ہوں، تو جو ماننے والے تھے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور جو نہ ماننے والے تھے ان کو پراپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ تو پہلے ہی باتیں ڈھونڈتے پھرتے تھے، ان کو ایک اور بات مل گئی، دیکھو پہلے تو جو ہے نا کہتے تھے یہاں میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ جبریل امین مجھے آسمانوں پہ لے گئے اور مسجد اقصیٰ کی سیر کر رہا ہوں، یعنی پراپیگنڈا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اعلان کفار مکہ کے پراپیگنڈے کے جواب میں فرمایا تھا، اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ راتوں رات میں رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کر رہا ہوں، مسجد اقصیٰ سے ہو آیا ہوں، تو بالکل برحق ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو لقب حضرت صدیق ملا تھا۔ صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں، آپ کا لقب ابوبکر صدیق معروف ہوا۔
मुशरिकीन मक्का ने जब ये सुना कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रातों रात मैं मस्जिद अक्सा भी गया, अंबिया को नमाज पढ़ाई और आसमानों की भी सैर कर आया हूं, तो उन्होंने कुछ सवालात तैयार किए और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि हम आप सल्लम को उलझाते हैं। चुनाचे आए और आकर कहा कि आप फरमाते मैं मस्जिद अक्सा गया था और मस्जिद अक्सा में मैंने अंबिया को नमाज पढ़ाई है, तो आप बताएं मस्जिद अक्सा की खिड़कियां, दरवाजे, पिलर और स्तून कितने हैं? खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर और स्तून कितने हैं मस्जिद अक्सा के अंदर? अब एक बड़ा फजूल सवाल था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मस्जिद अक्सा की खिड़कियां, दरवाजे और पिलर और स्तून गिनने के लिए थोड़ी गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया और रसूल वहां जमा हैं और उनसे मुलाकात है। इन मुकद्दस हस्तियों से मुलाकात को छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वहां मस्जिद अक्सा की खिड़कियों और सतून गिनने लग जाते? तो मुशरिकीन मक्का का सवाल बड़ा बेहुदा था, लेकिन सवाल करने वाला तो अपने सवाल पे अड़ जाता है, चाहे उसका सवाल सही हो चाहे सवाल गलत हो। तो बस औकात जवाब देना मुनासिब मालूम होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने ये करम फरमाया कि मक्का मुकर्रमा से लेकर मुल्क के शाम तक मस्जिद अक्सा तक जितने दरमियान में पर्दे थे ये सारे पर्दे हटा दिए और मस्जिद अक्सा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दी गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते गए और बताते गए कि मशरक की जानब इतनी खिड़कियां और दरवाजे और पिलर और सतून है, मगरब की जानब इतने, शिमाल की जानब इतने। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कश्फ के जरिए दिखा दिया गया, मस्जिद से सामने कर दी गई। तो मुशरिकीन मक्का हैरान रह गए कि हम तो अपनी तरफ से बड़ा एक मुश्किल सवाल बना के लाए थे कि इसका जवाब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकेंगे, लेकिन आपने तो इसका भी जवाब दे दिया। तो अपना कान झाड़ते हुए वापस चले गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हैरान कर दिया। जब वो ये सवाल उन्होंने किया तो आपने जवाब दिया, तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक और बात करके हैरान कर दिया और वो कहा कि देखो तुम कहते हो कि मैं रातों रात यहां से मस्जिद अक्सा कैसे चला गया, तो आप इसको नहीं मानते। एक तिजारती काफिला मक्का मुकरमा वालों का गया हुआ था उस मुल्क के शाम के इलाके में है तिजारत के लिए और वो वापस आ रहा था, तो आपने उसके मुतल्लिक भी बता दिया। फरमाया कि मैं गया, मैंने सफर के दौरान फलां जगह पर, मिराज की रात सफर के दौरान मैंने फलां मौका पर फलां जगह पर जो है वो तुम्हारा तिजारती काफिला देखा और वहां उनका फलां ऊंट गुम हो गया था, फलां आदमी का, और काफिला वाले उस ऊंट को ढूंढ रहे थे। मुशरिकीन मक्का ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए और आपने फरमाया जब वो तुम्हारा काफिला आए तो उनसे पूछ लेना ये बातें। काफिला वापस आया, जब काफिला वापस आया तो मुशरिकीन मक्का इंतजार में थे कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात फरमाई है, तो अगर वहां गए होंगे तो बताया ये कैसे हुआ। चुनाचे काफिला वापस आया तो पूछा क्या फलां शख्स का ऊंट फलां जगह पर गुम हुआ था रात को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गुम हुआ था। तो तुम लोग वहां उस वक्त इसको ढूंढ रहे थे वहां जगह पर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम ढूंढ रहे थे। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ की तस्दीक किए बगैर गुजारा न हुआ मुशरिकीन मक्का का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात बहुत से कमालात अता फरमाए, बहुत सी खूबियां अता फरमाई, बड़े मोजज़ात अता फरमाए। ये इसलिए थे कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु के मकाम और मर्तबा को उम्मत और इंसानियत समझने वाली बन जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाली बन जाए। तो अल्लाह पाक ने मेराज की रात
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से कमालात अता फरमाए। पहले ही आप कमालात का मंबा थे, हजारों कमालात हुजूर नबी वसल्लम की ज़ात अक़दस में मौजूद थे, लेकिन मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद कमालात में इजाफा फरमाया और हुजूर नबी पाक सल्लम की शान को मज़ीद बुलंद फरमा दिया। मुशरिकीन ने मक्का आप के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, आप के खिलाफ साजिशें करते थे, आपकी शान को घटाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात भी आपको ऊपर ले जाकर सारे कराकर जो है अपनी ज़ात अक़दस से मुलाकात का शरफ बख्श कर आपकी शान को बुलंद फरमाया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि बड़ी शान के मालिक हैं, रब तआला के बाद मकाम व मर्तबा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का है। बात आज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर कि रब तआला की ज़ात अक़दस के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबदियत पर फाइज थे। रब तआला के ऐसे इबादत गुजार बंदे थे कि आपसे ज़्यादा इबादत और खुशू खुजू के साथ और तवज्जो के साथ जिस तरह आपने की, ऐसी मिसाल न पहले मिलती है न बाद में मिलती है। आला दर्जे के मकाम अबदियत पर फाइज थे और इसलिए अल्लाह पाक ने मेराज की रात आप सफर पे गए तो आपको लफ्ज़ अबद से ताबीर फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब देखिए वो लफ्ज़ अब्द फरमाया है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तआला की ज़ात अक़दस की ऐसी इबादत करते थे कि ऐसी इबादत की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। देखिए अल्लाह रब्बुल अलमीन कलमा शहादत पढ़ते हैं, कलमा शहादत के अंदर हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द का लफ्ज़ जिक्र करते हैं। इंसान के लिए कमालात में से एक अजीम कमाल है कि वो अल्लाह का सबसे बरगुज़रदा बंदा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बंदा हो। हुज़ूर नबी पाक सल्लम की ये शान अक़दस थी। अल्लाह पाक कुरान करीम फरमाते व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुमको शक है उस कुरान के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया तो फातिमा सूरत में मिस्र इस तरह की एक सूरत तुम भी बना के ले आओ। मुशरिकीन ने मक्का को कहा तो यहाँ भी अब्द फरमाया है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को। तो मकाम अबदियत ये मकामत में से बहुत आला मकाम है। जो इंसान जितना ज़्यादा बुलंद मर्तबे पे फायज होता है उतना ही ज़्यादा रब तआला का इबादत गुजार बंदा होता है। क़यामत के दिन अल्लाह पाक मकाम महमूद आपको अता फरमाएंगे और ये अजीम मकाम मर्तबा है जो आप सल्लम को अता किया जाएगा। जब लोग सारे नबियों के पास जाएंगे और सिफारिश का कहेंगे, हिसाब किताब शुरू ना हो रहा होगा, इतना लंबा दिन होगा क़यामत का कि लोग पसीने में डूबे हुए परेशान होंगे। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे सिफारिश के लिए तो कोई नबी भी सिफारिश नहीं फरमाएगा। जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप फरमाएंगे हाँ मैं सिफारिश करता हूँ। सिफारिश कैसे फरमाएंगे? क्या फरमाएंगे या अल्लाह मैं नबियों में सबसे आला नबी हूँ, खातमुन नबिय्यीन हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, यानी अपनी इस फजाइल और खुसूसियात को जिक्र करेंगे कि मेरी सिफारिश को कबूल फरमाए? ना, आप फरमाते हैं कि मैं सजदे में गिर जाऊंगा और मैं रब तआला की ज़ात अक़दस की ऐसे अल्फाज से तारीफ करूंगा कि इससे पहले ऐसे अल्फाज से तारीफ मैंने भी ना की होगी। इस ऐसी ज़बरदस्त अल्फाज से रब तआला की जो है ना सजदे में गिर कर रब तआला की तारीफ़ें करूंगा, हमदो सना करूंगा। रब तआला की ज़ात अक़दस खुश होकर फरमाएगी या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, सल तूता, जो आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। तो आप सिफारिश फरमाएंगे या अल्लाह इंसानियत बड़ी परेशान है, या अल्लाह हिसाब किताब को शुरू किया जाए तो आपकी इस सिफारिश को कबूल फरमाया जाएगा। तो मकाम अबदियत जिसको नसीब हो जाए
یہ مقامات میں سے بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ رب العزت نے مقام عبدیت بھی عطا فرمایا۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تھے، مختلف جگہ پر اسٹاپ فرمایا، جہاں مقدس جگہ آئیں وہاں اترے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، مدینہ طیبہ آئے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، کوہ طور پہ گئے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش ناصرہ کے پاس سے گزرے، رکے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ یہ مقام عبدیت ہے۔ معراج کی رات بلندیوں والی رات، جو شانوں والی رات ہے، اس رات کے اندر بھی رب تعالیٰ کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا ایک بندے کے لیے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا برگزیدہ بندہ ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مقام عبدیت ایسا زبردست عطا فرمایا تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے، نماز پڑھتے تو لمبا قیام کیا کرتے، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا، بس اوقات سجدہ اتنا لمبا کرتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، کتنا لمبا سجدہ اٹھ نہیں رہے، تو میں بس اوقات آپ کے پاؤں مبارک کو اس طرح حرکت دیتی، ہاتھ لگاتی، تو اتنی بڑی عبادت۔ ایک بار فرمان لگی، میں نے حضور نبی وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ عبادت اللہ پاک کی کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے بندے ہیں، آپ تو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اتنی لمبی عبادت کہ آپ عبادت کرتے ہیں، کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں رات کو، تو آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گئے، پاؤں سوج گئے، تو اتنی لمبی بات کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ پاک نے مجھ کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اس کا حق ہے کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں ان نعمتوں کے ملنے پر۔ تو دیکھو آج ہمیں تھوڑی سی نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی مالی فراوانی بسا اوقات آتی ہے، تو ہم بسا اوقات رب تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ اس وقت یاد آتا ہے جب گھر کے اندر تنگی ہو، گھر میں پریشانی ہے، فاقے کی نوبت پیدا ہو گئی ہے یا اور تنگیاں آ گئی ہیں، تو اس وقت ماں بھی بیٹے کو کہتی ہے بیٹا جا کے نماز ہی پڑھو۔ جب گھر میں خوشحالی ہوتی ہے تو ماں بھی نہیں کہتی نماز پڑھو۔ تو بھئی اس چیز کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہے، جو بندہ ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، اور اس کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے آگے اپنا اللہ کے آگے ہر وقت جو ہے اپنے سر کو جھکانے والا ہو۔ اس کی شان جو اس کا جذبہ یہ ہو کہ مجھے اگر ملے گا تو اللہ پاک کی عبادت سے ملے گا۔ اللہ پاک نے اس انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم نے تو صرف بندوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ خالص اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کی رات بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واقعی کمالات میں اپنی مثال آپ تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔